السلام علیکم. ریسرچ میتھڈس کا آج ہم 31 لیکچر شروع کر رہے ہیں. پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ڈیٹا جو بہت سارا آتا ہے اس کو ہم ٹرانسفارم کرتے ہیں, اس کی کوڈنگ کرتے ہیں, کمپیوٹر میں ڈالتے ہیں, اور کمپیوٹر میں ڈالنے کے بعد ہمارے پاس کمپیوٹر سے بہت ساری چیزیں آتی ہیں. سب سے بڑی چیز جو وہاں سے نظر آتی ہے کہ لارج آئی تھنک اماؤنٹس آف پرنٹ آؤٹس ہمیں آ جاتے ہیں. ان پرنٹ آؤٹس پہ بہت ساری چیزیں ہم خود بنانا چاہتے ہیں وہ بنتی ہیں. ٹیبلز بھی آ رہے ہیں, سمپل فریکوینسی ڈسٹریبیوشن آ رہی ہے, کوئی تصویریں آ رہی ہیں, کوئی گرافس آ رہے ہیں, کوئی چارٹس آ رہے ہیں. آئی تھنک یہ ڈیٹا جو ہم نے را ڈیٹا لیا ہے اس کو ہم نے پریزنٹیشن اس کی کیسی کرنی ہے, کیونکہ ڈیٹا اٹ سیلف جو ہے دوز آر نمبرز, اور کوالٹیٹیو ڈیٹا بھی تھا تو اس کو ہم نے کوانٹیفائی کر کے فار پرپزز آف انٹری انٹو دا کمپیوٹر اس کو ہم نے نمبرز میں کنورٹ کیا. اب اتنے سارے نمبرز ہیں, یہ فگرز ہی فگرز آئیں گی, اور فگرز آن دیئر اون یا نمبرز آن دیئر اون may not make much of a sense unless we try to present it in a certain way. اب اس پریزنٹیشن میں ہم جب بات کرتے ہیں تو پریزنٹیشن ہم کیسے کر رہے ہیں, مے بی اٹس مور لائک displaying the data, visual displaying the data, visual presentation of the data. مثال کے طور پر نمبرز ہیں, ایک پرسنٹیج کی بات ہے تو ایک نمبر آتا ہے کہ ہم ایوریج ایج کی بات کر رہے ہیں تو ایوریج ایج ایک خاص نمبر ہے, اس میں شاید ہمیں کوئی اتنا نہ پتہ چلے جب تک کہ ہم اس کو باقاعدہ ڈسپلے نہیں کریں. اسی طرح پرسنٹیج کی بات ہو سکتی ہے. بٹ آئی تھنک ہمیں ٹو میک تھنگس میننگ فل, ٹو کنڈینس دا ڈیٹا ان اے میننگ فل وے, اور اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے ہمیں اپنے ڈیٹے کو خاص طریقے سے پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس پریزنٹیشن میں جیسے کہ میں نے کہا کہ اب چونکہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی اتنی آئی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹیز میں بزنس کنسرنس میں ہمارا یہ جو کمپیوٹر ہے اٹ ہیز بیکم پارٹ اینڈ پارسل آف آور ورکنگ. تو وہاں پر جب ہم کمپیوٹر کا یوز کرتے ہیں تو اٹ ہیز ریئلی فیسیلیٹیٹڈ کہ ہم اپنے ڈیٹے کو کس طرح سے میننگ فل طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ ان پریزنٹیشنس میں کہہ لیجئے تصاویر کی شکل میں پریزنٹیشن میں ہم بہت سارے اپنے ڈیولپ کی ہیں ٹیکنیکس. اس میں ایک تو پرانی ٹیکنیک ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ٹیبل بنا دیا جی, دیٹس دیئر. ٹیبل کے ساتھ ہم ہاتھوں سے بار چارٹ بناتے تھے, پائی چارٹ بناتے تھے, ہسٹوگرام بناتے تھے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں کمپیوٹر کی مدد سے بڑی آسانی سے اور پرابلی ود مور پریسیژن یہ بن کر ہمارے سامنے آتی ہیں. تو دس از what we look at. اب اس میں جب ہم بار چارٹ کی بات کر رہے ہیں یا پائی چارٹ کی بات کر رہے ہیں, دس از دا ڈیسیژن آف دی ریسرچر کہ وہ اپنا ویژول پریزنٹیشن میں ہاؤ effectively he thinks that he can make these presentations. اب چونکہ کمپیوٹر میں ہمیں کلر اسکیم بھی آ جاتی ہے تو یہ جو پکٹوریل کائنڈ آف پریزنٹیشن ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ اچھے طریقے سے ہم یہی انفارمیشن پریزنٹ کر لیتے ہیں. تو دیٹس ہاؤ وی لک ایٹ. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ لیٹ اس سے نامینل اسکیل والا ڈیٹا ہے یا آرڈینل اسکیل والا ڈیٹا ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب ڈیٹا آرڈینل ہے یا نامینل ہے, اینڈ دین پرہیپس دی ریسرچر ٹرائز ٹو ٹیک اے ڈیسیژن
کہ اس کو بار چارٹ میں پریزنٹ کرنا ہے یا پائی چارٹ میں کرنا ہے یا ہسٹوگرام میں کرنا ہے. پھر بار چارٹ جو ہیں یہ ورٹیکل شیپ میں آ رہے ہیں یا ہاریزنٹل شیپ میں آ رہے ہیں, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ریسرچر کی اپنی صواب دید ہے. آربیٹری ڈیسیشن ہے, اس میں کوئی ایسی بات ہمیں نظر نہیں آتی. بٹ سرٹنلی I think this is very important to have a look at the data before we make any comments on it. یا اس کی جو ہے ٹیبولیشن کی بات ہے یا اس میں کراس ٹیبولیشن کی بات ہے, ایک ویریبل کی بات ہے یا بہت سارے ویریبلس کی بات ہے. تو بیفور وی ایکچولی گو ٹو دیٹ کائنڈ آف اسٹیٹ سچویشن اور اسٹیٹ جہاں پر ہم ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کی بات کرتے ہیں, تو ہم پہلے اپنے ڈیٹے کو ویژولی پریزنٹ کرتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں. اور ویسے ایک نمبر بھی ہو سکتا ہے, وہ نمبر جو ہے وہ اتنا شاید میننگ ہمیں کنوے نہیں کر رہا جتنا کہ ہم اس کو ڈسپلے کر کے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو دین وی لک ایٹ دی ڈیٹا کہ ہم نے اس کو سنگل فریکوینسی میں پریزنٹ کر رہے ہیں, سنگل ویریبل کی ہم بات کر رہے ہیں یا اس میں ایک سے زیادہ ویریبل ایٹ اے ٹائم ہم پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر ایک ہی ویریبل کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم فریکوینسی ڈسٹریبیوشن بھی کہتے ہیں. ایک ویریبل میں آپ پائی چارٹ بھی بنا سکتے ہیں, ایک ویریبل میں بار چارٹ بھی ہم بنا سکتے ہیں. بٹ سرٹنلی وی ٹیک اے ڈیسیژن کہ ہم نے کیا کرنا ہے. فریکوینسی ڈسٹریبیوشن سمپلی مینس کہ ہم نے ایک ویریبل لیا ہے, اس ویریبل کی ہم نے کیٹیگریز بنائی ہیں. کیٹیگریز ہمارے اگر کوانٹیٹیو پہلے ہی ہیں تو اٹس ویری آئی تھنک کنوینئنٹ. اگر پہلے نہیں ہیں تو مے بی وی آر ٹرائنگ ٹو کنورٹ لیٹس اے لانگ لسٹ آف ڈیٹا انٹو سم کائنڈ آف مینیجبل کائنڈ آف سچویشن. تو اس میں ایک لفظ جسے کہتے ہیں ہم ڈیٹا ریڈکشن کی بات کرتے ہیں. جیسے کہ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ اسکور انڈیکس جب ہم بناتے ہیں تو وہ ایک بڑی رینج بنتی ہے, اور اسکور انڈیکس اٹ سیلف مائٹ بی اسٹیپ فار ڈیٹا ریڈکشن. اور اس کے بعد وہ ایک رینج آتی ہے, اس رینج کو پھر ہم فردر ڈیوائڈ کرتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق, اور ٹو میک اٹ مور میننگ فل کہ اس کی کتنی ہم رینج کی کیٹیگریز بنا رہے ہیں, particularly for presenting it in a frequency distribution kind of table. تو اس میں یہ جو فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ہے, جیسے کہ میں نے ابھی کہا, might be very easy to make it meaningful. So easiest way to describe the numerical data is with a frequency distribution. اس مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری کلاس ہے, اس کلاس میں کچھ اسٹوڈنٹس ہیں, اور اس اسٹوڈنٹس کو ہم ڈسٹریبیوشن کے حساب سے پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں. لیٹس سے 40 کی کلاس ہے, تو 40 کی کلاس ہے, اس میں میل کتنے ہیں, فیمیلز کتنی ہیں. دیٹس مور لائک فریکوینسی ڈسٹریبیوشن. یعنی میل ہم نے دو کیٹیگریز بنائی جینڈر کے حساب سے, ایک میل ہے دوسرا فیمیل ہے. فیمیل کے سامنے ہمارے کتنے نمبر آ رہا ہے, نمبر کو ہی ہم فریکوینسی کہتے ہیں. میل کے سامنے کتنا آ رہا ہے, فیمیل کے سامنے کتنا آ رہا ہے. سو دیٹ ول بی فریکوینسی ڈسٹریبیوشن. چونکہ اس ویریبل کی دو کیٹیگریز ہیں تو دو ہی بنیں گی, تیسری کیٹیگری اس کی کیٹیگری تو نہیں ہوگی, لیکن ہم ایک کالم ضرور بنائیں گے جس کو ہم نے ٹوٹل کا لفظ یوز کریں گے. اس فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کے ساتھ ہی ہم چاہیں تو پرسنٹیج کی بات کر سکتے ہیں کہ ٹوٹل اگر ہمارا 40 کا ہے تو اس میں فیمیلز کتنی ہیں, اور اس کو پھر ہم فریکوینسی کو ہم پرسنٹیج میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم انسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں تو لیٹ اس سی کہ ہمارا ایک انسٹیٹیوشن میں 400 اسٹوڈنٹس ہیں. ان 400 اسٹوڈنٹس میں سے
ہم یہ ہم پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں میل کتنے ہیں، فیمیل کتنے ہیں، تو ہمارا جو ٹیبل ہے اس ٹیبل کا ہم ایک نام رکھ رہے ہیں اور اس میں یہی لکھا ہے کہ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن آف اسٹوڈنٹس بائی جینڈر. جیسے 400 اسٹوڈنٹس ہیں، اس میں سے 300 میل ہیں اور 100 اگر فیمیلس ہیں، تو ہم یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ 75% آف دا ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس آر میل اینڈ 25% آر فیمیل. اب اسی کو ہی ہم بار چارٹ میں بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں، اسی کو ہی ہم پائی چارٹ میں پریزنٹ کر سکتے ہیں. I would suggest کہ we might follow one of these means for the or techniques for the presentation. If we are going for table, okay, we go for the table. If we are going for pie chart, go for the pie chart. یہ تینوں چیزیں مثال کے طور پر pie chart, the table, the pie chart and the bar chart, تینوں اکٹھے ایک ہی چیز کو پریزنٹ کرنے کے لیے دینے کی ضرورت نہیں ہے. That might be more like wasting the time or the space and the amount of energy on it. اس سب میں ایک ہی چیز ہے، تو اس لیے I don't think we have to use all these things. تو جیسے کہ میں نے کہا یہ ٹیبل ہے، یہ فگرز کی شکل میں آیا ہے، نمبر کی شکل میں آیا ہے. اسی کو گرافک پریزنٹیشن میں بھی ہم کر سکتے ہیں، اور میں نے نام لیا، بار چارٹ کا لیا، پائی چارٹ کا لیا. اس میں صرف بار چارٹ یا یہ گرافک پریزنٹیشن میں صرف ہمیں یہ ہے کہ خوبصورت لگتا ہے، ویژول آئیڈیا جو ہے، ویژول پریزنٹیشن اوور دا سمری اسٹیٹسٹکس. آئی تھنک دیٹ گیوس مور میننگ فل. سمری اسٹیٹسٹکس مینس کہ وہ ایک نمبر آ جائے گا، جیسے کہ میں نے ایوریج کی بات کی ہے کہ ایوریج ایج کتنی ہے. دیٹ میں ناٹ گیو مچ آف اے لیٹس سے انفارمیشن اباؤٹ دی اسپریڈ آف دی ڈسٹریبیوشن آف کیسز بائی ڈفرنٹ ایج گروپس. تو اس طرح سے ایک جو سمری ڈسٹرکٹ نمبر ہے، ایوریج ایج کی اگر بات کریں تو وہ شاید ہمیں اتنا میننگ فل نہیں انفارمیشن دے گی جتنا کہ ہم پورے ڈسٹریبیوشن کی بات کر سکتے ہیں. کبھی کبھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دیز نمبرز بیکم ڈسیپٹیو. اگر لیٹ اس سے کہ ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ہمارا نارمل ڈسٹریبیوشن نہیں ہے، تو یہ جو سمری اسٹیٹسٹکس ہے دیٹ مائٹ obscure, conceal or even misrepresent the underlying structure of the data. جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمیں ایوریج تو آ گئی، لیکن ہمیں اس کا اسپریڈ نہیں پتہ چلے گا جب تک کہ ہم اس کو ٹیبل کی شکل میں نہ دیں یا ہم گرافک پریزنٹیشن کی شکل میں ہم اس کو نہ دیکھیں. کیونکہ یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ کیسز جو ہیں کسی ایک طرف سے زیادہ گروپ ہوں اور دوسری طرف نہ ہوں، جس کو ایک لفظ ٹیکنیکل لفظ بولتے ہیں. ایک نارمل ڈسٹریبیوشن ہے، دوسرا اسکیوڈ کائنڈ آف ڈسٹریبیوشن ہے. اگر نارمل ڈسٹریبیوشن ہے تو دی ایوریج مائٹ بی اے گڈ سمری اسٹیٹسٹکس، اور اگر اسکیوڈ قسم کا ڈسٹریبیوشن ہے تو اس میں یہ جو ہماری ایوریج ہے دیٹ میں ناٹ بی میننگ فل. میں نے ایج کی بات کی ہے. ایک امپورٹنٹ انفارمیشن کے طور پر اگر ہم انکم کو لیتے ہیں تو انکم ایک ملک کی جس کو ہم پر کیپیٹا انکم کہتے ہیں یا ایوریج انکم پر ہیڈ پر پرسن پر ایئر ہم کہتے ہیں، دیٹ میں بی ویری ڈسیپٹیو. ہمارے سامنے مثالیں آتی ہیں کچھ ملکوں کی جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پر کیپیٹا انکم بہت ہائی ہے، لیکن ان ملکوں کو کی اگر ہم ڈسٹریبیوشن دیکھیں انکم کا تو یہ نظر آتا ہے کہ انکم جو ہے وہ نارملی ڈسٹریبیوشن نہیں ہے. وہ بہت زیادہ لوگ ہیں جن کے پاس بہت تھوڑی انکم ہے، اور بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کے پاس بہت زیادہ انکم ہے. تو اس کی اگر ہم ایوریج کرتے ہیں تو ایوریج بہت اوپر چلی جاتی ہے.
لیکن that may not portray the real picture of that particular society. تو اس طرح سے یہ جو سمری اسٹیٹسٹک ہے that might be deceptive and it might be concealing some of the important جو sensitivities of that particular data ہیں وہ پھر ہمیں نہیں ملتی. اس لیے گرافک پریزنٹیشن جو ہے یا ویژول پریزنٹیشن جو ہے compared with simply giving one summary statistic may be more meaningful. So that is how we try to see that in addition to summary statistics, we might be looking at the graphic presentation. بلکہ اگر ہمارے پاس ڈیٹا کا ہمیں سپریڈ نظر آتا ہے تو اس کے مطابق پھر ہم اپروپریٹ جو سمری اسٹیٹسٹک ہے وہ شاید ہم یوز کریں. جیسے میں نے انکم ڈسٹریبیوشن کی ابھی بات کی کہ اس میں ایک ایسا ملک جس میں اسکیوڈ قسم کی ڈسٹریبیوشن ہے تو وہاں اگر ہم ایوریج لے کر ایوریج انکم لے کر ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کی چونکہ پر کیپیٹا انکم ویری ہائی سو کنٹری مائٹ بی ویری ویل آف کائنڈ آف کنٹری سو دیٹ مے ناٹ بی دا ریئل اسٹوری. تو وہاں پر انسٹیڈ آف یوزنگ دا مین اور دی ایوریج ریکمنڈیشن یہ ہے کہ وی گو فار ادر میجرز آف سینٹرل ٹینڈنسی. آپ نے شاید یہ پڑھا ہوگا کہ there are three important measures of central tendency: mean, median and mode. So mean جو ہے that's a usual kind of arithmetic kind of average, whereas mode is the most frequently occurring number ہے, اس کی ہم بات کر رہے ہیں. اور اگر میڈین کی بات کر رہے ہیں تو میڈین is that number which actually divides the whole distribution into two equal parts. اب یہی مثال میں دوبارہ لوں, انکم جہاں نارمل ڈسٹریبیوشن نہیں ہے, اسکیوڈ ہے, تو ہماری ایوریج جو ہے وہ ہمیں میننگ فل انفارمیشن نہیں دیتی. اگر نارمل ڈسٹریبیوشن ہے تو شاید مین, میڈین اور موڈ یہ سارے شاید ایک ہی ہو جائے. سو اٹ مائٹ بی ویری appropriate to use any one of these. We go for mean distribution of the income. لیکن اگر skewed قسم کا ڈسٹریبیوشن ہے تو then we try to see کہ what is the most frequently occurring number, so that might give a better kind of let's say description of the situation rather than the average. And same about the median which actually divides کہ اچھا جی یہ جو فگر ہے اس سے نیچے کتنے لوگ ہیں, اس سے اوپر کتنے لوگ ہیں. ہماری اس مثال میں انکم کی بات کر رہے ہیں تو what is that income or the what is that amount of income which divides the population into two equal kind of categories, and there are ways to calculate that, and I'm sure کہ آپ statistics میں یہ چیزیں اگر پڑھی نہیں تو ضرور پڑھیں گے. تو یہ جو ہمارے پاس ایک ہم تصویر کے ذریعے سے پریزنٹ کر رہے ہیں یا ٹیبل کے ذریعے سے ہم پریزنٹ کر رہے ہیں, تو دس از نمبر. دس نمبر ہیز ٹو بی گیون اے لینگویج. اب لینگویج دیں گے تو اس سے ہم اس ڈیٹا کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. سو انٹرپریٹیشن از ایکچولی ٹو draw some meaning out of these numbers. تو آپ یوں کہہ لیجئے انٹرپریٹیشن کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو we have to look at we look at that data which has to be translated into some meaningful kind of understanding. Data خود تو نہیں بولتا, although sometimes people say that the data gives this kind of data, let's say, I repeat, کہ data speaks for itself, that's fine, but then I think the researcher has to provide the language to that data. These are just figures. اب ان figures کو کون کس طریقے سے انٹرپریٹ کرتا ہے, اس سے کیا
کنکلوژن نکالنے کی کوشش کرتا ہے. I think in this whole process, I think we try to use the arguments, we try to use the logic for that. So presented data have to be translated into some meaningful understanding. اور خاص طور پر جب ایک ریسرچر ڈیٹے کو پریزنٹ کر رہا ہے ٹو پروو اے سرٹن let's say a viewpoint or to test a particular kind of hypothesis, then I think the researcher has to translate that, has to give the language to it, has to make the interpretations so that if something is hidden from the side of from the view of the reader, then he could really bring it out. So interpretation of the data is very important. وہ ڈیٹا جیسے کہ میں نے کہا کسی بھی شکل میں پریزنٹ کیا ہو سکتا ہے. پائی چارٹ کو بھی ہم دیکھ کر انٹرپریٹ کر سکتے ہیں, بار چارٹ کو بھی دیکھ کر پریزنٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ بار چارٹ کی لیٹس سے ہائٹ ہے اور دو اگر کیٹیگریز آ رہی ہیں جیسے میل اور فیمیل کی میں نے بات کی ہے اور دونوں میں ہم فریکوینسی ہی دکھا رہے ہیں, تو آبویسلی جو بار چارٹ بڑی ہے وہ ول ٹیل کہ اس جینڈر کے جو لوگ ہیں وہ دوسرے جینڈر کے مقابلے میں زیادہ ہیں, اور وہ صرف اگر نمبر کی بات کر رہے ہیں تو نمبر کو نمبر کے ساتھ ہم کمپیئر کر سکتے ہیں, اور اگر اسی کو ہم پرسنٹیج میں ڈالنا چاہتے ہیں یا پرپورشن میں ڈالنا چاہتے ہیں تو بھی ہم وہاں یہ نمبر کو ان میں کنورٹ کر سکتے ہیں. So in interpretation, the researcher tries to explain the meaning for drawing inferences and conclusions. ہم اگر فنڈیڈ ریسرچ کر رہے ہیں کسی جیسے مینجمنٹ کے لیے, کسی آرگنائزیشن کے لیے, تو اس فنڈیڈ ریسرچ میں سے ریسرچ کی وساطت سے جو ہم نے انفارمیشن کلیکٹ کی ہے اس انفارمیشن سے ہم نے کنکلوژنس ڈرا کرنے ہیں اس کو, اور کنکلوژن ڈرا ہم اسی وقت کریں گے جب اس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں گے اس کو ڈیٹے کو, اور اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس کو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے انٹو سم تھنگ میننگ فل, مینس کہ اس سے ہم پھر کچھ انفرنسز ڈرا کریں گے. سو ان آرڈر فار انٹرپریٹیشن ڈیٹا ہیو ٹو بی میننگ فلی اینالائزڈ, اور اس انالیسس کے لیے آپ کو یاد ہوگا when we were looking at the characteristics of a scientific method, تو اس میں ایک important characteristic تھی that we use statistics for it. The statistics is more like a helping hand for drawing conclusions or making the data meaningful. اب statistics ہم use کر رہے ہیں for drawing conclusions. Statistics کا لفظ جو ہے it might give us two kinds of meanings. ون ایک اسٹیٹسٹک جس کو ہم سبجیکٹ کے لحاظ سے یوز کرتے ہیں, لائک اپلائیڈ سائڈ آف دی لیٹس سے میتھمیٹکس, اس میں بہت سارے اسٹیٹسٹیکل کائنڈ آف میجرز ہیں جو کہ ریسرچر یوز کرتا ہے فار فائنڈنگ سم کائنڈ آف ریلیشن شپ بٹوین ڈفرینٹ ویریبلس جو کہ اس نے ہائپوتھیسائز کیے ہیں. اگر ہائپوتھیسز نہیں بھی بنائی تو سنگل فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کی بات بھی اگر کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہم لیٹ اس سے پرسنٹیج کیلکولیٹ کر کے وی آر ٹرائنگ ٹو ڈرا سم کنکلوژنس. دوسری جو سچویشن اسٹیٹسٹکس کی ہے وہ صرف یہی ہے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ جسٹ دی نمبر آف کیسز, جسٹ لائک دی سیٹ آف کلیکٹڈ نمبرز. Just like if we are talking about a particular city, any city in Pakistan, we may be talking about the city of Lahore. So how many people are living in the city of Lahore? That's a statistics, that's a number, that's the figure. اب اس میں کتنے لوگ ہیں, اس میں میل کتنے ہیں, فیمیلز کتنی ہیں, اسی کے علاوہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا لیٹر سے ایجوکیشنل ڈسٹریبیوشن کیا ہے, ایج ڈسٹریبیوشن کیا ہے, اس میں کون کون سی آکیوپیشنس میں وہ لوگ رہتے ہیں,
کام کرتے ہیں. تو ہم یہاں پر دو لحاظ سے اسٹیٹسٹکس کو دیکھ رہے ہیں. ایک اسٹیٹسٹک جس کو ہم سبجیکٹ کے طور پر سمجھتے ہیں, دوسرا جو ہے وہ نمبر ہے جو کہ ہم نے کلیکٹ کیا ہے, اپنا ڈیٹا ہے, اس کو بھی ہم اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے ہی یاد کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہم دونوں قسم کے اینگل جو ہیں, دونوں میننگ جو ہیں اسٹیٹسٹکس کے, ان سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. یعنی ایک تو نمبر ہم نے خود کلیکٹ کیا ہے, اور ان نمبرز کو میننگ فلی پریزنٹ کرنے کے لیے یا ان سے انفرنسز ڈرا کرنے کے لیے ہم اسٹیٹسٹکس کو یوز کر رہے ہیں. جب میں میننگ فلی کی بات کر رہا ہوں تو اس میں بہت ساری ایسی سچویشنز آتی ہیں جس میں وی میک اے کمپیریزن بٹوین ون گروپ اینڈ اندر گروپ. جسٹ لائک وہی مثال ریپیٹ کر رہا ہوں, جینڈر کی بات کر رہے ہیں تو وی آر ٹرائنگ ٹو میک اے کمپیریزن of one category of gender, that's the male, with another category of gender, that is the female. One purely in terms of numbers, what proportion of the population is that of males and what proportion of the population is that of females. اور اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت فرق نظر آئے تو then we try to go for let's say reasons کہ اس کے کیا ریزنس ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم ایجوکیشن میں ہم کہتے ہیں, جیسے کہ پچھلی مثال میں نے کہا کہ اسٹوڈنٹس میں 75% میلز ہیں اور 25% فیمیلز ہیں, تو مے بی دیٹ اسٹوڈنٹ پاپولیشن ڈز ناٹ ریپرزینٹ دی ٹوٹل سینیریو آف دی پاپولیشن آف اے سٹی اور آف دا کنٹری. بیکاز اگر ہم پورے کنٹری کی بات کر رہے ہیں تو بائی اینڈ لارج the ratio between the males and females might be closer to each other. پاکستان کی پاپولیشن سینسس کے حساب سے ہم کہتے ہیں کہ 51% are males and 49% are females. تو کیا یہی ریشو جو ہے ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں بھی ہونی چاہیے؟ اگر نہیں ہے تو واٹ کوڈ بی دا فیکٹرس؟ یا ہم یہ کہہ رہے ہیں اچھا جی پرائمری اسکول پہ کی لیول پہ یہ ریشو ہے, ہائی اسکول کے لیول پہ یہ ریشو ہے, اور اگر اس ریشو میں فرق پڑتا جاتا ہے ایز وی گو اپ ٹو دا یونیورسٹی, دین پرہیپس وی ہیو ٹو میک این انڈرسٹینڈنگ کہ how is it happening and why is it happening, or what are the forces which are influencing that kind of ratio. Not only forces which are influencing, but what could be the possible outcomes of that kind of distribution of numbers of this particular variable, or the distribution of males and females in educational institutions. So this is how we use statistics. دونوں ہی سینس میں نمبر بھی یوز کر رہے ہیں, اور اسٹیٹسٹکس کا جو سبجیکٹ ہے اس کی ہیلپ سے ہم ان نمبرز کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. خاص طور پر اگر ہمارا یونیویریٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر سنگل ویریبل کی ہم پریزنٹیشن کر رہے ہیں تو اس میں سرٹنلی یہ ہمارے جو پرسنٹیجز ہیں یا ریشوز ہیں, proportions ہیں, I think these are very helpful for interpretation, for drawing some conclusions out of it, or translating that very data into something which could be conveyed, which could be shared with our client or with the common man, depending کہ ہم یہ کام کس کے لیے کر رہے ہیں. اس کے بعد اگر ہم یہ یونیویریٹ ٹیبل کی بات ہم نے دیکھی, اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان مینی کیسز ہمارا جو ریسرچر ہے وہ ایک سے زیادہ ویریبلس کو اکٹھا بھی پریزنٹ کر رہا ہے. خاص طور پر اگر ہم ہائپوتھیسس کی بات کرتے ہیں تو ہائپوتھیسس میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہم ایک ویریبل کی ہائپوتھیسس نہیں بنا سکتے, ایک ویریبل کی ہائپوتھیسس بھی ہے, ہم بناتے ہیں,
but in many cases we have more than one variable in our hypothesis. اگر ہم دو ویریبلس کو ہم نے اکٹھا رکھا ہے ایک ہائپوتھیسس میں تو پھر ہم اس ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے we try to have a bivariate kind of table. A bivariate table میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ we are trying to put two variables, or rather we are trying to cross classify the two variables in the form of that particular table. So bivariate table جب ہم بناتے ہیں تو اس میں سیلز بنتے ہیں. ایک ویریبل کو ہم لیٹس سے رکھ رہے ہیں رو وائز رکھ رہے ہیں, دوسرے کو ہم کالم وائز رکھ رہے ہیں. تو یہ جو کالم اور رو کی میں نے بات کی ہے when they intersect تو ہمارا وہاں ایک ڈبہ بنتا ہے جس کو ہم سیل کہہ رہے ہیں, اور اس سیل کے اندر جو کیسز آئیں گے آئی تھنک ان دو ویریبلس کے ریلیشن شپ کو دیکھتے ہوئے وہاں پر وہ نمبر آئے گا. سو دا ٹیبل از بیسڈ آن کراس ٹیبولیشن. Cases are organized in the table on the basis of two variables at the same time. اور اسی کو ہم contingency table بھی کہتے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا a contingency table is formed by cross tabulating two variables. Why do we call it contingency? Because it is contingent, because the cases in each category of a variable get distributed into each category of second variable. So that is how we try to cross classify the two variables. We put one variable on one side, we put another variable on the other side. اور ایک کو ہم لیٹر سے رو وائز پریزنٹ کر رہے ہیں, دوسرے کو ہم کالم وائز کر رہے ہیں. اور یہ رو اور کالم کا جو انٹرسیکشن ہے وہی جیسے میں نے کہا کہ وہی کال اٹ a cell. تو let us take a concrete kind of example and have two variables. Let's say age of the respondents and attitude towards women empowerment. اب ایج آف دی ریسپونڈنٹس اینڈ ایٹیٹیوڈ ٹورڈز امپاورمنٹ اگر ہم ان دو ویریبلس کو لیں تو لیٹ اس سی کین یو فارمولیٹ اے ہائپوتھیسس آن دا بیسس آف دیز ٹو. سو لیٹس لک ایٹ دیز ٹو ویریبلس, ایج آف دی ریسپونڈنٹس اینڈ ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ویمن empowerment. Age of the respondent is such an obvious kind of variable. We can look at age in terms of years. That's more like a chronological age. تو اس کے ساتھ دوسرا ایک ویریبل ہم نے رکھ دیا women empowerment کا. Now what is women empowerment? Well, obviously we are talking about giving power to the women. What is that power which we want to give? ہم یہ اس کو آپریشنلی ڈیفائن کر سکتے ہیں, ہم اس کو پہلے تھیوریٹیکلی ڈیفائن کر سکتے ہیں, دین وی کوڈ آپریشنلی ڈیفائن اٹ, اور اس کے بیسس پر وی مائٹ لک ایٹ کہ اچھا جی امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو از اٹ سم تھنگ ڈوئنگ گیونگ ایجوکیشن ٹو دا ویمن, ہیز اٹ سم تھنگ ٹو ڈو with the political rights to the women, has it something to do with the let's say financial rights to the women, or has it something to do with the decision making power in the family or outside the family? So as a researcher we could operationalize it and see that what could be some of the dimensions to measure this women empowerment, and then on each dimension میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہی چیزیں just to refresh your knowledge کہ انہی کے ہم پھر ایلیمنٹس کو لے کر we might be able to construct some kind of women empowerment کا اسکیل ہم بنا سکتے ہیں. لیکن یہاں پر جو میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ take these two variables and formulate one good testable hypothesis.
Now, what kind of logic would you present while you are formulating this hypothesis? The hypothesis, let me suggest, hypothesis could be, let's say, higher the age of the respondents, more the opposition to women empowerment. This is just one way to look at that. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں the younger age group people are more supportive of the provision of empowerment to women. That's another way of saying the same thing. یا اسی hypothesis کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ maybe there is a negative association between the attitude towards women empowerment and age of the respondents. اب اس کو آپ نے میجر کرنا ہے. ہمارے پاس ایج آ جاتی ہے, لیٹ اس سے کہ ایج کی بات کر رہے ہیں, ہمارے رسپونڈنٹس جو ہیں 25 سال سے لے کر آل دا وے اپ ٹو لیٹس سے 70 ایئرس ہیں. اب 25 سال سے 70 ایئرس تک ہم اگر لیٹس سے سنگل ویریبل کا بھی ٹیبل بناتے ہیں تو دیٹ ول بی ویری لینتھی کائنڈ آف ٹیبل کہ 25 سال میں کتنی فریکوینسی آ رہی ہے, 26 میں کتنی آ رہی ہے, 27 میں کتنی آ رہی ہے, 28 میں کتنی آ رہی ہے, all the way up to 70 years. So to make something make something meaningful, یا اس cumbersome قسم کے ٹیبل کو آپ ریڈیوس کر کے let us say we convert it into 3 categories. 3 categories آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ those respondents who are below 40 years of age and those who are between 40 and 60 years of age and those who are 61 years and above. یہ ویسے میں نے cutting points رکھ دیے ہیں. 61 میں نے ایسے کہہ دیا کہ maybe that's a usual age جس کو ہم retirement age کہتے ہیں, and where we might say okay the person is a senior citizen or let's say a comparatively older person compared with a person who is less than 40 years of age. Okay, 25 سے اگر 40 سے کم یا 39 تک کی بات کر رہے ہیں, let's call them young people, very young people, maybe the other young تو ہیں, maybe grown up adults kind of people, then the old people. Now, why do you think there should be a relationship between these two variables? جیسے میں نے ایج کا کہا کہ ہم نے اس کو چھوٹے گروپس میں تقسیم کر دیا, اسی طرح ہی ہم ایٹیٹیوڈس کی بات کرتے ہیں. ایٹیٹیوڈ کو آپ نے میجر کیا اور ظاہر ہے کہ ایٹیٹیوڈ کو جب آپ نے میجر کیا تو اس کے ریپیٹیشن ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ نے ڈائمینشنز بنائی ہیں, ایلیمنٹس لیے ہیں, ان سب کو لے کر آپ نے رسپانسز جو ہیں ان کو آپ نے ویٹیج دیا ہے, اور ہر آئٹم کو شاید برابر کا اگر آپ نے ویٹیج دیا تو جو رسپانس کیٹیگریز ہیں ان کو آپ نے اسکورنگ کی ہے. اسکورنگ کرنے کے بعد آپ نے اسکور انڈیکس بنائی ہے, اور اسکور انڈیکس جو ہے دیٹ مائٹ رینج فرام اینی ویئر ٹو اینی ویئر, اینی نمبر آن دا لوور سائڈ ٹو اینی نمبر ٹو دا ہائر سائز. اب یہ دو جو ایکسٹریمز آپ کو اسکور انڈیکس کی ملیں گی, ان کو جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا, آپ میننگ فل بنانے کے لیے یا ٹیبل بنانے کے لیے ہم ان کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں 3 حصوں میں, اور ہم یہی کہہ رہے ہیں ان کے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے ہم نے 3 نام رکھ دیے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہائیلی فیوریبل, میڈیم فیوریبل اینڈ لو فیوریبل یا لیسٹ فیوریبل کی ہم بات کر رہے ہیں. تو اس ہائپوتھیسس میں 2 ویریبل ہم نے رکھے, ایج اور اس کے ساتھ ہم نے رکھا ایٹیٹیوڈ ٹورڈ امپاورمنٹ. ان 2 کو اگر ہم پریزنٹ کر رہے ہیں اکٹھا ایک ہی ٹیبل میں تو وی کال دیٹ ٹیبل ایز اے بائی ویریٹ ٹیبل. بائی سے یہاں یہی آ رہا ہے کہ اس میں 2 ویریبل ہیں, اور ان 2 ویریبل کو لے کر ان کا جو ڈیٹا ہے یا انفارمیشن ہے اس کو ہم کراس کلاسیفائی
کر رہے ہیں. اور جب یہ کریں گے تو میں نے جیسے کہا کہ سیلز بنیں گے, سیلز میں انفارمیشن آئے گی, نمبر آئے گا, اس کو پھر ہم بعد میں دیکھتے ہیں ہم کیسے مینیج کریں گے. تو فرسٹ لیٹ اس میک 2 یونیویریٹ ٹیبلز. ایک ہم ایج کا بنا سکتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم دوسرا جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ کا بنائیں گے. سو دی ایج ویریبل ہیز سو مینی کیٹیگریز, جیسے میں نے کہا, تو ان کو ہم نے ریڈیوس کر کے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا, ری گروپ کیا. اور ری گروپنگ عام طور پر ہم عام لینگویج میں یہی کہہ رہے ہیں. کمپیوٹر کی لینگویج میں بات کرتے ہیں تو وہ could say okay let's recode them. ہمارے پاس را ڈیٹا ہے, ایک سال کا نمبر ہے ہمارے پاس, اس کو ہم ری گروپ کر سکتے ہیں, ری کوڈ کر سکتے ہیں. اور یہی 3 کیٹیگریز ہم نے بنائی, جیسے میں نے کہا انڈر 40 ایئرز آف ایج, 40 to 60 ایئرز اینڈ 61 ایئرز آف ایج. تو اب ہمارا ٹیبل جو ہے وہ اس طرح کا بنے گا, اور اس ٹیبل میں ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے 3 کالمز بنا دیے. ایک ٹیبل کا نمبر دیا ہے, کے بعد اس ٹیبل کا کوئی نام بھی دیا ہے, اور پھر ہم نے 3 کالم بنا دیے. ہر کالم کے اوپر اس کا کوئی نام رکھا ہے, ایج کی بات کی ہے, فریکوینسی ہے, اور ساتھ اس کے پرسنٹیج ہم نے دی ہے. اور 3 کیٹیگریز میں لیٹ اس اسیوم کہ ہمارے پاس 3000 رسپونڈنٹس ہیں. اور اتفاق سے ہم نے چونکہ ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کرنا ہے, تو ہم نے لیٹ اس سی کہ ہم نے برابر ہی ہزار لوگ دیے ہیں. 1000 40 ایئرز لیس سے ہیں, لیس میں ہیں, 10 کیٹیگریز میں ہیں, 1000 ہی ہیں 40 سے 60 تک, اور 1000 ہی ہیں ہمارے پاس جو کہ 61 اینڈ ابو کی بات آ رہی ہے. اس کو اگر ہم پرسنٹیج کے حساب سے کریں گے تو دیٹ ول بی 33.3 33.3 33.3, ہر کیٹیگری میں یہی آئے گا. اور ہمارا جو ٹوٹل ہے دیٹ مسٹ ایڈ اپ ٹو 100. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 99.9 ہے, تو چونکہ ہم نے راؤنڈ آف نہیں کیا, اگر راؤنڈ آف کر رہے ہیں تو یہ کچھ اور بنے گا. لیکن ہم 99.9 کو ہم اگر راؤنڈ آف کر رہے ہیں تو 0.9 کو ہم پورا ایک نمبر کر کے دیٹ ول بی 100. دوسرے ٹیبل کی بات کر رہے ہیں, اگین اے یونیویریٹ ٹیبل. اس میں نے ایٹیٹیوڈ کی بات کی ہے, ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ویمن. تو اس کا ٹیبل بھی اسی طرح بنا, اور اس میں بھی ہمارے وہی کیسز ہیں, 3000 کیس جن کی ہم نے عمر کی بات کی ہے. 3000 کیسز کو ہم اب دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کتنے ہیں who are highly favorable, کتنے ہیں میڈیم فیوریبل ہیں, کتنے ہیں جو لو فیوریبل ایٹیٹیوڈ شو کر رہے ہیں ٹورڈز ویمن امپاورمنٹ. اس ٹیبل کو دیکھیں تو اس میں بھی پریزنٹیشن ہماری اسی طرح ہے. ہمارے پاس ٹیبل کا نمبر ہے, اس ٹیبل کا ہم نے نام رکھا ہے, پھر اس کے ہم نے 3 جو ہیں کالمز بنائے ہیں, ہر کالم کا ہم نے نام رکھا ہے. پہلے کالم میں ہم نے ایٹیٹیوڈ دیا ہے, دوسرے کالم میں ہم نے فریکوینسی رکھی ہے, اور تیسرے کالم میں ہم پرسنٹیج کی بات کر رہے ہیں. ایٹیٹیوڈ کو چونکہ ہم نے 3 کیٹیگریز میں ہم نے رکھا ہے, 3 کیٹیگریز میں ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے, تو وہی ہماری 3 کیٹیگریز آ رہی ہیں, ہائیلی فیوریبل, میڈیم فیوریبل, لو فیوریبل. اب یہاں پر جو ہے کیسز برابر نہیں ہیں, ہم نے نمبر آف کیسز جو ہیں وہ برابر لیے ہیں, لیکن جو لوگ ہیں ان کے ایٹیٹیوڈ میں فرق ہو سکتا ہے. تو ہمارے ہائیلی فیوریبل میں جو ہمارے کیسز آئے ہیں there are 1100 کیسز, اور جو میڈیم فیوریبل ایٹیٹیوڈ شو کر رہے ہیں ٹورڈز ویمن امپاورمنٹ that's 1050, اور جو لو فیوریبل ہیں that's 850. اور یہ نمبر ٹوٹل جو ہمارا ہے اٹس گوئنگ ٹو کم اگین ٹو 3000. اسی کو اگر ہم لیٹس سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں تو we might see کہ 37% of the respondents had highly favorable attitude, 35% had medium favorable, and 28% had, let's say, low favorable attitude towards the women empowerment. اب اس سے ہم کیا میننگ نکالتے ہیں؟ Do we see that there is much variation in the attitude towards women empowerment, یا اس میں زیادہ ویریشن
نہیں نظر آ رہی. یا ہم یہ کہتے ہیں دی ہائیسٹ جو ہے پرسنٹیج دیٹس 37 اور جو لوئسٹ ہے 28 ہے, تو اس میں اگر 10 percentage point کا فرق نظر آ رہا ہے. Now it depends upon how do we look at that. Is that a big difference or this is not much difference? But certainly we see there is a difference. اسی ڈفرینس کو ہی لے کر ہم ان دو ویریبلس کو ہم پھر کمبائن کر دیتے ہیں. جب ہم کمبائن کر رہے ہیں تو دین وی آر calling it as a cross classification of the information which was there for two variables. We could call it bivariate table as well. اور اس سیریل میں یا اس لیکچر کی جب ہم شروع کر رہے ہیں تو دس مائٹ بی a fourth table جو کہ ہم لے رہے ہیں, اور اس ٹیبل کا ہم نے نام رکھ دیا ایج بائی ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ویمن امپاورمنٹ. اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ریڈیوس کنڈینسڈ فارم میں ہم اس کا نام رکھیں وچ بیکمس مور میننگ فل, ورنہ زیادہ اس میں دیکھیے میں نے لفظ نہیں بولا ایج آف دی رسپونڈنٹس انڈر اسٹڈی, اس قسم کو بات نہیں کی. obviously I am talking about those people from whom we have collected the information. These are the respondents which are the focus of our study. So اس کے ساتھ کوئی اور نہیں لفظ لگایا, تو I'm simply saying age by attitude toward women empowerment. اس کے بعد ہم نے اب اس کو دو حصوں میں بانٹا ہے. ایک طرف ہمارا ایک ویریبل ہے, دوسری طرف ہمارا دوسرا ویریبل ہے. ایج جو ہے وہ ہمارا جو ہے کالمز ہیں, کالم وائز ہم ایج کو پریزنٹ کر رہے ہیں, اور رو وائز جو ہے وہ ہم دوسرے ویریبل کو, جس کو ہم نے لیول آف ایٹیٹیوڈ کی بات کی, لیول آف ایٹیٹیوڈ ٹورڈ ویمن امپاورمنٹ, ہم رو وائز جو ہے وہ ویمن امپاورمنٹ کے بارے میں جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کو ہم دے رہے ہیں. اور یہاں پر دیکھیے کہ ہم نے جو اپنے ویریبلس کی کیٹیگریز ہیں ان کے ہم نے نام وہاں دیے ہوئے ہیں, اور ایج کے بریکٹ میں ہم نے دیا ہے کہ یہ ایج جو ہے یہ ایئرس میں آ رہی ہے, اور نیچے جو ہے انڈر 40, اب 40 to 60, اور ہر ایک کے ساتھ ہم ایئر کا لفظ نہیں لکھ رہے, ایئر ہم نے ایک ہی دفعہ ٹاپ پہ لکھ دیا. سو انڈر 40 ہے, 41 سے 60 ہے, اور پھر 61 اینڈ ابو ہے, اور آخر میں ہم ٹوٹل کی بات کر رہے ہیں. دوسری طرف دیکھ لیں, دوسری طرف ہمارا لیول آف ایٹیٹیوڈ ہے رو وائز, اس میں بھی ہم نے جو ہمارے ویریبلس کی 3 کیٹیگریز ہیں ان کو ہم نے وہاں لکھا ہے. اس طرح سے ہم نے 2 ویریبلس کو کراس کلاسیفائی کرنے کی کوشش کی ہے. ہمارا جو ایج کا ویریبل ہے اس کے ٹوٹلز جو ہیں وہ نیچے کو ہو رہے ہیں. ہمارا جو نیچے کو ہو رہے ہیں اس لیے کہ اس کو ہم نے کالم وائز رکھا ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ورٹیکلی ہم نے رکھا ہے, اور ہمارا جو دوسرا ویریبل ہے اس کو ہم نے رو وائز رکھا ہے یا ہاریزنٹلی رکھا ہے. اس کے ٹوٹل جو ہیں رو وائز ہو رہے ہیں, ٹوٹل دونوں کے ہو رہے ہیں, اور ہر کیٹیگری کے نیچے ہم نے فریکوینسی دی ہے اور پھر ہم نے اس کی پرسنٹیج بھی دی ہے. اب یہاں پر کوئی ایسی کیا کہتے ہیں اسٹینڈرڈ کی بات نہیں ہے, یا کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, کمپلشن نہیں ہے کہ ہم ایج کو جو ہے ہم نے کالم وائز رکھا ہے اور رو وائز کیوں نہیں رکھا. ہم ایج کو رو وائز بھی رکھ سکتے ہیں, جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے اس کو ہم کالم وائز بھی رکھ سکتے ہیں. ہمیں صرف یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے جو 2 ویریبل ہیں ان کے ٹوٹلز جو ہیں کس طرف کو ہو رہے ہیں, کیونکہ ان ٹوٹلز کے بیسس پر یا ان کالم میں جو فگرز آ رہی ہیں ان کو پھر ہم نے انٹرپریٹ کرنا ہے. اور انٹرپریٹیشن کے لیے آئی تھنک دس ویری امپورٹنٹ دیٹ وی نو کہ ہمارا کون سا ویریبل کہاں ہے اور اس کی فگرز کون کون سی ہو سکتی ہے. سو میں نے ٹیبل آپ کے سامنے پریزنٹ کیے اور اس میں 2-3 میں باتیں ریپیٹ کرتا رہا ہوں.
کہ ٹیبل نمبر کی بات کی ہے, ٹیبل کے نام کی بات کی ہے. سو let me just put all these things together and see that there are certain parts of the table. ان parts کی اگر بات کریں تو ان میں سے ایک ہمارا جو پہلا پارٹ ہے وہ ٹیبل کا نمبر ہے. تو my recommendation is that we should give number to each table. Every table must be numbered. اور یہاں پر ہی میں بات کروں گا کہ not only that every table is numbered, whenever we are trying to refer to the table, we must refer to it by its number. I would not suggest that we should say that the table given below or table given above. اس کی بجائے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ٹیبل نمبر 1 اور ٹیبل نمبر 2. نمبر کی بات جس کو NUMBER میں اس کی بات نہیں کر رہا, یہاں پر یہ جو فگر ہے 1 2 3 میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے حساب سے آپ اس کو ریفر کریں. بلو یا ابو کی بات آپ کبھی نہ کریں. وہ اس لیے بھی کہ نمبرنگ ضروری ہے کہ ایک ہی ٹیبل کو ہو سکتا ہے آپ اپنی رپورٹ میں ایک سے زیادہ دفعہ ریفر کریں, اور اگر آپ نے نمبرنگ کی ہوگی تو جہاں یہ آپ نے ٹیبل دیا ہے اس کو آپ لیٹ سے 10 صفحے کے بعد اسی کو آپ ریفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ یا تو یہ کہیں گے کہ فلاں صفحے پہ جا کر دیکھیے وہ ٹیبل, اور اگر آپ ٹیبل کو نمبر کیا ہوا تو بڑے آپ آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ ریفر ٹو ٹیبل نمبر 1. تو ریڈر کو پتا ہے کہ ٹیبل نمبر 1 کہاں ہے اور اس میں کیا انفارمیشن دی گئی ہے. تو اس طرح سے what we are asking, we are thinking over here is that we must give number to each table. اور پھر آگے چل کر کبھی ہوگا کہ اگر ہمارے بہت سارے ٹیبلز ہیں تو ہم پھر کوشش کرتے ہیں کہ ان ٹیبلز کی ہم لسٹ ایک بنا دیں. تو وہی شوڈ نمبر, اور جیسے میں نے کہا کہ بلو اینڈ ابو نہیں کہیے کہ جسٹ پاسبل کہ جو آپ کا ٹیبل بنا ہے وہ بلو کچھ بھی نہیں نظر آ رہا ہے, وہ ٹیبل اتنا بڑا ہے کہ دیٹ ہیز موو ٹو دی نیکسٹ پیج, اور آپ کا جو کہہ رہے ہیں کہ ٹیبل گیون بلو دیٹ مائٹ بی دا لاسٹ اسٹیٹمنٹ اور لاسٹ لائن آن دیٹ پیج, اور اس پیج میں اس کے آگے شاید کچھ بھی نہ ہو. تو دیئر فور آپ کو ریکمینڈ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ ہر ٹیبل کو نمبر کریں. تو یہ ہمارا جو ہے ٹیبل کا ہمارا پہلا پارٹ ہے. تو یہاں تک ڈسکشن آج ہم ختم کرتے ہیں. اس ٹیبل کے جو باقی پارٹس ہیں وہ ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے, اور ٹیبولیشن کا یا ٹیبل کا یا ڈیٹا کے پریزنٹیشن کی جو مزید باتیں ہیں وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے.